أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کریں، اور اللہ کافی ہے گواہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے جو ان کی پیشانیوں پر. یہ ان کی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں بھی ہے. جزاک اللہ خیر جناب کاظم صاحب. اب میں ابو بکر بن حقانی سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. آج گائیڈنس سینٹر فار پیس اردو گھر میں آپ بعنوان سیرت صحابہ پر بیان کریں گے انشاءاللہ. جناب ابو بکر بن حقانی صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست النسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہوئے مردہ ہو جاتے ہیں. سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سوا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سوا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود و سلام میں بد وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، آمنہ کے للہ عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. کیجے تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید والفرقان الحمید رضی اللہ ورضی الان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہن ہوں. جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ یہ ہفتہ واری اجتماع ہے گائیڈنس سینٹر فار پیس کی جانب سے، جو ہر ہفتہ الگ الگ عنوان پر آپ کے سامنے کئی ائمہ اور اکابرین گفتگو کرتے ہیں. لیکن آج کچھ ائمہ یا اکابرین کی قلت کی وجہ سے پھر سے ایک مرتبہ جی سی پی کی جانب سے میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں. آئیے درخت جو میرا عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سیرت صحابہ. عزیزان ملت، سب سے پہلے اس ہستیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں تذکرہ کروں.
ہمیں سب سے پہلے یہ چیز جان لینا چاہیے کہ زمین پہ ہر ایک کے کوئی نہ کوئی جو ہے ہم نوا ہوتے ہیں، ہم سایہ ہوتے ہیں، اور وہ جہاں تک اس کی واہواہی میں یا اس کی سمجھے چاپلوسی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسے لوگ ہیں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واہواہی نہیں بلکہ آپ جو چیزیں لے کر آئے تھے اس کو اپنی زندگیوں میں بسایا، اور جس دن سے آپ کو وہ لوگ ایکسپٹ کر لیے، مان لیے، اور جب تک اس راستے سے کبھی پھر نہیں گئے جب تک ان پر موت واقع نہیں ہوگی۔ زمین پر لوگ کسی لیڈر کی واہواہی میں، کسی امیر کی واہواہی میں یا کسی پیسے والے کی جی حضوری میں زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن ایک حد تک کہ جیسے اگر اس کے پاس کچھ تکلیفات آ جائے یا اگر کچھ مشکلات آ جائے تو وہ شخص یا وہ لوگ جو ارد گرد رہتے ہیں ہم سایہ بن کر وہ لوگ اس کی مشکلوں میں اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتے۔ جب تک اس کے پاس مال و زر ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، تو لوگ بڑھ کر اس کی جی حضوری کرتے ہیں۔ جیسے اس پر کوئی آفتیں یا بلایات آ جائے وہ جو گروہ ہم سایہ بن کر رہتا ہے وہ آج اس کے سائے سے دور ہونا شروع ہو جاتے۔ تو عزیز اور دوست ساتھیوں، زمین پر ہم تھوڑا سا یہ جانچ کر اگر دیکھ لیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو الغرض یہ جو لوگ ہیں جس کے لیے قرآن شاہد ہے اور مہر لگا دیا اس بات کی کہ قیامت تک جتنے لوگ اس زمین پر اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، جب کبھی بھی ان کا تذکرہ کریں گے، ان کی گفتگو کریں گے، تو بے ساختہ اپنی زبانوں سے یہ بات کہیں گے رضی اللہ و رضی الان۔ آخر یہ کون سی شخصیتیں ہیں، یہ کون سی ذاتیں ہیں، یہ کون سی قوم جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے مدح سرائی کے بول ان کی عظمت کے بارے میں یہ الفاظ کہتے رہیں گے کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، یہ لقب اس زمین پر سوائے صحابہ کے کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ لقب اس زمین پر سوائے صحابہ کے کسی اور کو نہیں ملا۔ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا قائم تب تک بھی اس زمین پہ لقب صرف اللہ رب العزت صرف ان لوگ کیا ہے جو لوگ اپنی زبانوں سے کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی لائی ہوئی تعلیمات پہ جمے رہے اور نبی کے احکام کو غیروں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر، ان کی اس جستجو کو دیکھ کر، ان کی اس جد و جہد کو دیکھ کر، ان کے اس مجاہدے کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ زمین پہ چلتے پھرتے وہ لوگ اب ان کو موت واقع نہیں ہوئی، انہیں ابھی سنکرات کی حالت میں نہیں پہنچے، زندگی ابھی تھمی نہیں گئی ان کی، لیکن آسمان سے اللہ آرڈیننس سے پاس کر دیا کہ زمین پہ چلتے پھرنے والے لوگ یہ ایسے نہیں بلکہ جنت میں چلنے پھرنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت، الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا اقرار کیے، لوگوں کو ایکسپلین کرے سمجھا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں حضرت قطیعۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، جو اس زمین پر اللہ رب العزت اس کے عظیم ترین نعمت جس کو ایمان کہتے ہیں کسی مرد کے حصے میں نہیں بلکہ اللہ نے اس زمین پر سب سے پہلے عورت کو سلیکٹ کیا۔ میری ماں اور بہن مبارک بالخیر ہے، یہ جو عظیم ایمان کہتے ہیں، یہ جو عظیم نعمت جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ کسی مرد کے حصے میں نہیں بلکہ اس زمین پر سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت سے اس کی کو سرفراز کیا، تو وہ میری ماں اور بہنیں ہیں، وہ عورتیں جس کو اللہ رب العزت نے اس دائرے میں اس حصے میں سلیکٹ کیا جس کا نام قطیعۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد وہ انصاف کے عالم جس کا نام ابو الکعبہ تھا، اس وقت جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ ایمان لائے تو آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق ہے، صدیق ہے۔